بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت قابل احترام میرے تمام دوست، احباب، بزرگ اور بچے، سب کے لیے نیک تمنائیں۔ اور آج بروز جمعۃ المبارک 14 جولائی 2023 کو ہم بیٹھے ہیں، اور کافی دنوں سے ایک ارادہ دل میں آ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو فہم ہے اس کو عام کرنے کے لیے کچھ پروگرام ترتیب دیا جائے۔ اور کئی دفعہ یہ باتیں ذہن آئیں، لیکن بدقسمتی سے دیگر مصروفیات، سیاسی مصروفیات، کاروباری مصروفیات اور مذہبی پروگراموں کے اندر بھی آنا جانا رہتا ہے، اور ان وجوہات سے وہ یکسوئی سے میں اس کے اوپر نہ کوئی قدم اٹھا سکا۔ بے شمار ادارے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آن لائن تعلیمات بھی دیتے ہیں اور یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے دل میں تھا کہ ہمیں بھی اپنے طور پہ، جیسے دینی مدارس اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے سب کو، تو ایک کورس ہم نے سوچا ہے، اور اس کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز شرف شریف شہر سے کیا جائے۔ جو 1 مہینے کا یہ کورس ہوگا، جس میں ہم مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ بچے اس چیز کو سمجھ سکیں کہ پہلے سپارے میں رب کائنات کے ارشادات کیا ہیں، دوسرے سپارے میں کیا ہیں، تیسرے سپارے میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت کے عنوان کے اعتبار سے سمجھ آئے کہ اللہ سونے کے ارشادات کیا ہیں۔ ایک تو ہے عربی سیکھنا، جو یقیناً فضیلت والی بات ہے۔ جو بچے اسپیشل عربی لینگویج سیکھتے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، ان کی تو کیا بات ہے، لیکن جن کو عربی لینگویج نہیں آتی اور نہیں موقع ملا اور قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم فہم قرآن تو ہو، سمجھ تو ہو۔ ہم تراویحوں کے اندر بھی ہر سال قرآن پاک مکمل سنتے ہیں، بہت شوق اور ذوق کے ساتھ لوگوں کے اندر رجحان ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ قاری صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے۔ تو میں نے مختلف طلباء کے ساتھ یہ ڈسکشن کر کے اس پروگرام کو سوچا ہے، اور اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ 1 مہینے کا یہ ہم نے کورس رکھا ہے، اور ہر روز 1 سپارہ، اس کا جو ترجمہ ہے صرف اس کو ہم نے پڑھنا ہے مل کے۔ ترجمے کو پڑھیں گے، جن بچوں کے اس دوران سوالات آئیں گے وہ علیحدہ نشست میں سوالات کر سکیں گے، 1 بائی 1 بھی اور اکٹھے بیٹھ کے بھی، لیکن جو اجتماعی ہوگا وہ صرف ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا، جیسے میرے سامنے کنز الایمان شریف پڑھی ہے، اور یہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے، اسی طریقے سے اور بے شمار علماء کے تراجم اردو کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر میں یہ دیکھوں، یہ پورے قرآن مجید کی کنز الایمان شریف، یہ ترجمہ بھی ہے اور مختصر تفسیر بھی ہے، اور یہ طاہر القادری صاحب کا پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے اور خالی ترجمہ ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1 سپارہ جو ہے، جس میں تھوڑی سی تشریح بھی موجود ہے، اب یہ بچوں کے فہم کے لیے، سوچنے کے لیے، کہ 1 سپارہ پورا ہو جاتا ہے اس کے 37 صفحات کے اوپر۔ اب یہ 37 صفحات کے اندر یہ اگر آپ زیارت کریں تو اس کے اندر قرآن پاک کی پوری آیات بھی ہیں، اور چھوٹا چھوٹا سا ترجمہ ہے، اور نیچے تشریح بھی ہے، اور ٹوٹل پورا 1 سپارہ ختم ہو گیا۔ یہ صفحہ نمبر 38 نظر آ رہا ہے، لیکن پہلا صفحہ نمبر خالی ہے، برکت کے لیے ٹائٹل ہے، تو اصل میں یہ 37 صفحات ہو گئی۔ تو اب اس میں سے اگر عربی عبارت نکال دیں اور خالی ہم نے اگر اردو پڑھنا ہے، ترجمہ جو ہے، تو یہ اس کی عاد کر لیں،
بلکہ آدھے سے بھی کم، چونکہ یہ 8 لائنیں ایک ایک صفحے پہ ہیں، جو 16 لائنیں آ جائیں گی اگر صرف ترجمہ چھپے تو یہ تقریباً 9 یا 10 صفحات بنتے ہیں۔ اب 9-10 صفحے پڑھنا ایک بچے کے لیے یہ 15 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، اور اگر کوئی طالب علم روزانہ 15 منٹ صرف ترجمہ پڑھے تو ایک مہینے کے اندر پورا قرآن شریف پڑھ چکا ہوگا، پورے قرآن شریف کی اس کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور پھر خود بخود ذوق پیدا ہوگا کہ میں عربی بھی سیکھ لوں، اور جب یہ ذوق پیدا ہوگا تو پھر تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر میں یہ ترجمہ جو میرے سامنے پڑا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اس کو اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو ایک سپارہ ہے، اس کی اگر آپ زیارت کریں کہ انہوں نے ہر صفحے کے ایک طرف قرآن مجید کی اصل عبارت عربی میں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ایک صفحے کے اوپر ایک سائڈ پہ عربی ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اب اس کا اگر ایک سپارہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سپارہ کتنے صفحات کے اوپر یہ ہے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے کل 32 صفحات ہیں، جس کے اوپر پہلا سپارہ ختم ہو گیا۔ اور اگر خالی ترجمے کو لیں، چونکہ دونوں طرف ایک طرف عربی ہے اور ایک طرف ترجمہ ہے، تو اگر صرف ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے تو 32 کا مطلب اس کے 16 صفحات بنے، اور یہ بڑا کھلا کھلا ہے۔ تو 16 صفحے پڑھنا، یعنی اب اس کے 10 مانتے ہیں، اس کے 16 مانتے ہیں، وہ تو اپنا اپنا ایک کتابت کا انداز ہے۔ تو 15 صفحے یا 16 صفحے ایک طالب علم کے پڑھنا یہ 15 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ طالب علموں کے اندر اور ہمارے تمام بزرگوں کے اندر، دوستوں کے اندر جنہیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر یہ ایک شعور اور ذوق پیدا ہو، ہمیں سمجھ تو ہو۔ ایک بات مجھے سنائی ایک چیف جسٹس پاکستان کے ہائی کورٹ کے، ان کا نام مجھے سنانے والے نے نہیں بتایا، اور اگر بتا بھی دیتے تو میں نے بھی آگے نہیں بتانا تھا، پردہ ہی رکھنا چاہیے۔ تو چیف جسٹس اب عمرے شریف پہ گئے اور رمضان مبارک میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں پروٹوکول کے ساتھ انہیں پہلی صف میں لے گئے، چونکہ چیف جسٹس تھے۔ تو تراویحیں ہو رہی تھی، امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے تراویحوں کی، تو تراویحوں کی تلاوت کرتے کرتے امام صاحب کی ہچکی بند گئی، رونا ساتھ شروع ایک ان کی کیفیت میں ہو گیا، اور جو سننے والے تھے پیچھے کھڑے، ان میں سے بھی کئی بندے جو سن رہے تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ میں حیران ہوا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں، ادھر والے بھی رو رہے ہیں ادھر والے بھی۔ تو مجھے سمجھ نہ آئی، تو بعد میں نے فارغ ہو کے جو مقامی ایک ساتھی ساتھ تھا اس سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ قرآن مجید کی جو آیت مبارک تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کی باتیں ہو رہی تھی، اور وہ ڈر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تو بات سن لی، لیکن بعد میں تنہائی میں بڑا رویا کہ میں نے قانون کی تو ساری کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں اور چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، پاکستان بنا تو دین کے نام پر، لیکن دین کو سمجھانے کے لیے یہاں کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی۔ حالانکہ ہماری اسکول کے سلیبس کے اندر مکمل قرآن مجید فرقان حمید فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنا لازم ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے، فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھانے کے اوپر ہم نے زور دیا ہوا ہے، لیکن فزکس کیمسٹری بیالوجی کے آج کے دن تک ہم اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود محتاج ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہماری اپنی نہیں ہے، سب کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن وحد دینی سمجھ بوجھ ہے جو ہمارے علماء کرام نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جو خود اپنی مدد آپ کے تحت یا زکوٰۃ صدقات کے پیسے اکٹھے کر کے محلوں کے اندر بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے سائنسدان کہتے ہیں جی یہ دوائی باہر سے آئے گی، یہ ٹیکنالوجی باہر سے آئے گی، ہمارے کسی عالم نے نہیں کبھی کہا کہ یہ نکاح پڑھانے والا مدینہ منورہ سے آئے گا، یہ جنازہ پڑھانے والا مصر سے آئے گا۔ نکاح پڑھانے کا طریقہ بھی یہاں سب کو آتا ہے، جنازہ پڑھانے کا بھی آتا ہے، اور مسئلے مسائل بھی علماء کرام عوام کے رہنمائی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے محلے کے ائمہ کرام کو اور ان علماء کو
جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تقریباً پاکستان کا ہر باشعور شہری جو ہے اسے نماز پڑھنی آتی ہے، جنازہ پڑھنا آتا ہے۔ یہ علماء کرام کی خدمت کا نتیجہ ہے، حکومت کی اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری حکومتیں اکثر ایسے لوگوں کے پاس رہیں جو لالچی، بد دیانت اور کرپٹ لوگ ہیں۔ ماں سوائے 2 آدمیوں کے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک جو جنرل ضیاء الحق مرحوم، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر اطہر پر، جنہوں نے دین کی بات کی، لوگوں کو نماز کی بات کی، اور یا عمران خان صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان کے طرف بھی اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن انہوں نے مسلسل دین کو سمجھنے کی، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے کی بات کی۔ ان 2 ہستیوں کے علاوہ تو کبھی کسی سربراہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ دین سمجھانے کی بات کرے یا دین سمجھنے کی بات کرے۔ تو بہرحال ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ 30 دن کے لیے ہم بچوں کی ایک یہ کلاس شروع کریں گے، لیکن ایک اس میں یہ پابندی رکھی ہے تاکہ تھوڑا سا ہم لمیٹڈ اپنے آپ کو بھی ہم اصلاح کریں اس کورس کی، اور پھر لوگوں کے لیے عام کریں گے کہ ایک تو صرف شرق شریف شہر کے بچے جو ہیں ہم ان کو انوائٹ کریں گے اس میں، اور صرف وہ بچے جو میٹرک پاس ابھی کر چکے ہیں، فریش جو میٹرک کر چکے ہیں، فی الحال صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ابھی میٹرک کیا ہے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں شرق شریف کی، ان کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ اتوار تک، آج جمعہ شریف ہے، 14 تاریخ ہے، کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار ہے، تو اتوار شام تک ہم یہ نام جو ہیں یہ نوٹ کریں گے، ادھر میرے ڈیرے کے اوپر جو ساتھی ہیں وہ نام نوٹ کروا دیں، لکھ کر بھیج دیں، اپنا نام، اپنا ایڈریس، والد صاحب کا نام اور اپنا فون نمبر۔ جو بیٹیاں ہیں وہ اپنا بچک فون نمبر نہ دیں، اپنے والد صاحب کا فون نمبر دے دیں، اپنے بھائی کا فون نمبر دے دیں رابطے کے لیے۔ اور یہ 16 جولائی ہوگی، اتوار کا دن ہوگا، تو اس دن تک ہم جو نام جمع ہو جائیں گے، ہم پیر والا دن جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کا دن بھی ہے، یعنی کہ پیر، ہر پیر، چونکہ سرکار کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہی، لیکن دن پیر کا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا سرکار سے کہ سرکار آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کا دن میرے میلاد کا دن ہے۔ تو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد کے دن ہر روز ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر پیر کو اپنا میلاد ساتھ سرکار مناتے تھے۔ تو اس پیر کو میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے، اور پیر کی شام روزہ افطار کر کے ہم یہ پہلی کلاس جو ہے یہ شروع کریں گے۔ اچھا، اس میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کریں گے کہ آن لائن ہم لنک دے دیں گے، آن لائن جو بیٹے بیٹیاں شامل ہونا چاہیں، اور جو یہاں خود آنا چاہیں، ہمارے پاس ایئر کنڈیشن ہال ہم نے اختیار نیا کیا ہے، اور اس ہال کی جو شروعات ہیں وہ قرآن کلاس سے ہی میں چاہتا ہوں وہ کی جائیں۔ تو پیر والا دن ہم اس ہال کا افتتاح بھی کریں گے جو کہ میرے ڈیرے کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور ایئر کنڈیشن ہال ہے، اور وہاں ہم یہ کلاس شروع کر دیں گے۔ اگر بیٹیاں یہاں آئیں گی ان کے لیے باپردہ باعزت علیحدہ سٹنگ ارینجمنٹ ہوگا، لیکن یہ نام ہم لکھیں گے اتوار والے دن تک، اور جتنے بھی یہ نام آ جائیں گے شرق شریف کے، ان کا ہم پیر والے دن سے یہ شروع کر دیں گے۔ اچھا، اب اس کا 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ 1 مہینے میں ہر روز 1 سپارہ، اور 30 دنوں میں 30 سپارے، 30 سپاروں کا فہم حاصل کرنا ہے۔ شکریہ الحمدللہ۔ تو 30 دن کے بعد ہم اس کا ایک ٹیسٹ آرگنائز کریں گے۔ اس ٹیسٹ میں ہم ایگزامن کریں گے کہ کن بچوں نے اس میں اچھی پوزیشن لی ہے۔ حوصلہ افزائی کے انعامات تو سب بچوں کو دیں گے جو اس میں شریک ہوں گے، لیکن جو اول آئے گا بچہ، وہ میرا دل ہے کہ میں اپنی طرف سے 50,000 روپیہ اس بچے کو انعام دوں گا، اس کے والدین کو اپریشیٹ کریں گے۔ جو بچہ سیکنڈ آئے گا اس کو 30,000 روپیہ، اور جو بچہ تھرڈ آئے گا اس کو 20,000 روپیہ۔ یہ میں اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ اس طریقے سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے
انہیں یہ انعامات دیے جائیں، اور تمام باقی بچوں کو بھی ہم نقد انعام حوصلہ افزائی کے چھوٹے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے جتنے بھی بچے شریک ہوں گے۔ تو میری یہ شرف شریف کے جو میٹرک پاس جنہوں نے ابھی فریش میٹرک کیا ہے، فی الحال ان کے لیے یہ 30 دن کا ہمارا کورس پورا ہو جائے گا۔ ایک ہمیں یہ کورس کرانے کا اور بچوں کو کرنے کا ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقہ کار کو ہم عام کر دیں گے آہستہ آہستہ تمام پاکستان کے لیے اور تمام دنیا کے لیے۔ تو فی الحال چونکہ شرف شریف سے ہم آغاز کر رہے ہیں، تو پہلی کلاس میں چاہتا ہوں کہ صرف شرف شریف کے بچے اس میں حصہ لیں۔ باہر کے بچے اگر اس میں حصہ لینا چاہیں گے تو ہم فی الحال انہیں اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ شرف شریف کا جن کا آئی ڈی کارڈ ہے یا ان کے پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ ہے جو شرف شریف میں رہ رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں جنہوں نے میٹرک ابھی کیا ہے، میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس اتوار تک اپنے نام جو ہیں وہ ہمیں نوٹ کرائیں۔ اور نام نوٹ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میرا فون نمبر لے لیں، اس کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں 033342111681 033342111681۔ اس کے اوپر اپنا نام، محلے کا نام، ایڈریس پورا اور آئی ڈی کارڈ واٹس اپ کر دیں یا نوٹ کرا دیں، یا پھر ادھر خود آ کر یہاں قربان علی صاحب ہوتے ہیں، طارق محمود صاحب ہوتے ہیں، اور میرا کوئی نہ کوئی ساتھیوں میں سے موجود ہوتا ہے، تو یہاں آپ آگے نوٹ کرا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم یہ اتوار کو پوری کلاس ہمیں سمجھ آ جائے گی کتنے بچے بچیاں اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور پیر والے دن سے اللہ کے فضل و کرم سے بعد نماز مغرب ہم اس کو شروع کریں گے۔ یہ روزانہ